السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم سورہ الطارق کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کی پہلی 8 آیات کا ترجمہ لے کر میں اس وقت حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ قسم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، اور کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ ایک چمکتا ہوا تارا۔ کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو۔ پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو ایک تارے کی قسم کھائی ہے جو یقیناً کچھ اہمیت رکھتا ہے، اور وہ اس لحاظ سے کہ اگر ہم آسمان پر نظر دوڑائیں رات میں، اندھیری رات میں، تو یہ تارا سب سے زیادہ نمایاں نظر آتا ہے، ہمیں سب سے زیادہ روشن نظر آتا ہے، اور اسی لیے اس کو نجم الثاقب بھی یہاں لکھا گیا ہے، چمکتا ہوا تارا۔ اس تارے کے بارے میں تھوڑی سی میں نے اسٹڈی کی کہ کون سا ایسا تارا ہے جو نمایاں چمکتا ہے آسمان میں، ہم کھلی آنکھ سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، کوئی ٹیلیسکوپ کی ضرورت ہمیں نہیں پڑتی۔ تو پتہ ہی چلا کہ سیریس نام کا ایک تارا ہے جو آسمان پہ سب تاروں سے اس کی روشنی زیادہ ہوتی ہے اور بڑا نمایاں نظر آتا ہے، ہمیں الگ نظر آتا ہے ان میں۔ یہ سیریس کے بارے میں جب اسٹڈی کی تو پتہ چلا کہ یہ یونانی لفظ ہے سیریس، جس کے معنی ہے بہت روشن۔ تو یہ حقیقت ہے کہ یہ تارا آسمان پہ بہت روشن ہمیں نظر آتا ہے۔ تو چونکہ اس لحاظ سے اس کی اہمیت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھا کے کچھ باتوں کا انسان کو یقین دلایا ہے، اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو۔ اچھا، یہ جو تارا ہے، یہ اس کے بارے میں مزید اسٹڈی کرنے پر مجھے معلوم ہوا کہ یہ 8.6 لائٹ ایئرس دور ہے۔ یہ ہے سورج سے بھی بڑا اور سورج سے زیادہ چمکدار، لیکن چونکہ فاصلہ بہت زیادہ ہے اس کا، اس لیے ہمیں وہ چھوٹا سا تارا نظر آتا ہے۔ دوسرے تارے کی نسبت بڑا ہے، لیکن حقیقت میں ہمیں دور سے ایک تارا نظر آتا ہے جو زیادہ روشن ہے، جبکہ سورج چونکہ بالکل ہمارے قریب ہے، 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے قریب فاصلے پر ہے، اس لیے ہمیں بڑا واضح نظر آتا ہے، روشن نظر آتا ہے، اس کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے۔ لیکن یہ تارا چونکہ 8.6 لائٹ ایئرس دور ہے۔ لائٹ ایئرس کا آپ حساب لگانا چاہیں تو اس طرح لگا سکتے ہیں کہ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ، یعنی ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر روشنی سفر طے کرتی ہے، جدید ترین تحقیق سے پتہ چلا۔ تو اب اسی حساب سے آپ ایک سال میں کتنے کلومیٹر سفر کرے گی، اس کو حساب کیلکولیٹ کر لیں آپ، کتنے سیکنڈ بنتے ہیں، پھر ان کو ملٹیپلائی کریں 3 لاکھ سے، تو وہ فاصلہ بنے گا کہیں جا کے اس تارے کا، سیریس جس کا نام ہے۔ تو بہرحال اب آگے چلتے ہیں ہم۔ قسم جس بات پہ کھائی گئی ہے، اس تارے کی قسم کھائی گئی ہے، تو وہ اس بات پر ہے کہ کوئی جان ایسی نہیں جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو۔ تو یہ اس بارے میں تو ہم پچھلی سورۃ انفطار میں اس کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں ہم پڑھ چکے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں ایسے معزز کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ تو
اس ان آیات میں یہی بات کہی گئی کہ تم پر نگران مقرر ہیں، اور یہاں بھی یہی بات کہی جا رہی کہ تم پر نگہبان مقرر ہیں جو تم پر نظر رکھے ہوئے ہیں، یعنی دو فرشتے کرامن کاتبین، جیسے اس پچھلی صورت میں آیا کہ جو ہمارے کاندھوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور سب چیزیں لکھتے جاتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ خود بھی ہر بندے کے اوپر نظر رکھتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیسا کر رہا ہے۔ پھر اگلی بات جو ارشاد فرمائی گئی کہ ذرا انسان دیکھ لے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، یقیناً وہ خالق دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ تو یہ تو ہر انسان جانتا ہے کہ انسان کی پیدائش کس طرح ہوتی ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ جس پانی کا ذکر کیا گیا اچھلنے والے پانی کے بارے میں ہم جانتے ہیں، لیکن اس بارے میں شروع سے انسان کلیئر نہیں تھا کہ یہ کہاں پیدا ہوتا ہے۔ اس بارے میں بڑی غلط فہمی پائی جاتی تھیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سائنٹیفیکلی یہ ثابت نہیں ہو سکا تھا کہ یہ جو مادہ پیدا ہوتا ہے یہ کہاں پیدا ہوتا ہے اور کہاں سے نکلتا ہے۔ اس کے بارے میں مولانا سید عبداللہ مودودی رحمۃ اللہ نے کچھ ڈاکٹروں سے رجوع کیا، تو انہوں نے اس کے بارے میں وضاحتی نوٹ لکھ کر انہیں بھیجا۔ اس کے بارے میں وہ نوٹ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، جس سے صحیح صورتحال کا اندازہ ہوتا ہے، اور سائنٹیفیکلی یہ سمجھ میں آتا ہے ہمارے کہ یہ جو آیت آئی ہیں یہ بالکل سائنسی طور پر یہ ثابت ہو گئی ہیں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے قرآن میں 100% صحیح ہے۔ تو ڈاکٹروں نے جو نوٹ لکھ کر بھیجا ان کو، مولانا مودودی صاحب کو، اور آپ نے پھر اس کو ضمیمہ میں اپنے یہ جلد نمبر 6 کے ضمیمہ نمبر 4 میں یہ اس کو پڑھا جائے تو ہمیں تفصیل ملتی ہے۔ اس کا مختصر جو نوٹ انہوں نے ڈاکٹروں نے بھیجا وہ پڑھ کے میں آپ کو سناتا ہوں۔ علم جنین ایمبرایولوجی کی روح سے یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ جنین فیٹس کے اندر انسین ٹیسٹس یعنی وہ غدود جن سے مادہ منویہ پیدا ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان گردوں کے قریب ہوتے ہیں، جہاں سے بعد میں آہستہ آہستہ فوتوں میں اتر جاتے ہیں۔ یہ عمل ولادت سے پہلے اور بعض اوقات اس کے کچھ بعد ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ان کے اعصاب اور رگوں کا منبع ہمیشہ وہی مقام یعنی بین الصلب و ترائب، جیسے قرآن میں کہا گیا ہے آیت میں، ہی رہتا ہے، یعنی ان کا اصل منبع وہی رہتا ہے جو قرآن میں بتایا گیا ہے، بلکہ ان کی شریان آرٹری پیٹھ کے قریب شہرک یعنی اورٹا سے نکلتی ہے اور پورے پیٹ کا سفر طے کرتی ہوئی ان کو خون مہیا کرتی ہے۔ اس طرح حقیقت میں انسین پیٹھ ہی کا جز ہیں جو جسم کا زیادہ درجہ برداشت نہ کرنے کی وجہ سے فوتوں میں منتقل کر دیے گئے ہیں۔ علاوہ بری مادہ منویہ اگرچہ انسین پیدا کرتے ہیں اور وہ کیسہ منویہ سیمینل ویسیکلز میں جمع ہو جاتا ہے، مگر اس کے اخراج کا مرکز تحریک وہی بین الصلب و ترائب ہے جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے، اور دماغ سے اعصابی رو جب اس مرکز کو پہنچتی ہے تب اس مرکز کی تحریک یعنی ٹریگر ایکشن سے کیسہ منویہ سکڑتا ہے اور اس سے ماں افق پچکاری کی طرح نکلتا ہے۔ اس لیے قرآن کا بیان ٹھیک ٹھیک علم طب کی تحقیق جدید تحقیق کے مطابق ہے۔ تو یعنی لیٹسٹ ریسرچ نے ثابت کر دیا ہے کہ جو قرآن میں جو بیان کیا گیا ہے یہ کہاں سے نکلتا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں کہ قرآن میں کوئی بھی بات خلاف عقل یا خلاف سائنس نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں ان باتوں کو ذکر کرنے کے بعد یقین دلایا کہ اللہ تعالیٰ
انسان کو جس طرح پہلے پیدا کرنے پر قادر تھا، سارا نظام اس نے اس کی پیدائش کا کیا، جو ہم زندگی میں تجربہ بھی کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، قرآن میں بھی ہے، سائنس بھی ثابت کر رہی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، اس میں ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے۔ اسی بات کا ان آیت میں ثابت کیا گیا اور پوری طرح یقین دلایا گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔